بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ صرف کی 19ویں کلاس ہے اور ہم صرف کے اس میں فاعل وغیرہ کے صیغے اور اس میں اعلیٰ وغیرہ وہ ساری بحث مکمل کرنے کے بعد ثلاثی مزید فی پر جانے سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی ہم مشق کر رہے ہیں تاکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان تمام صیغوں کو پہچاننے کی پریکٹس کر لی جائے تاکہ کوئی بھی چیز ایسی مبہم نہ رہے کہ جو واضح نہ ہو۔ تو وہ اسباق سے بھی بالکل واضح ہے، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ایک سبق ریپیٹ دیکھے گا 2 بار، یا وہ حصہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو 2-3 بار پیچھے کر کے دیکھے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب مشق ہم کرتے ہیں تو چیزیں اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تھیوری تھی، اس میں جتنی ہو سکی مثالیں بتائیں اور اب ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ تو پہلے اس سے پہلے جو بھی مشق ہم نے کی اس میں فعل مضارع معروف ہی کی پریکٹس کی اور مثبت اور منفی کی، یہ دونوں ہو چکی ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ جب لم داخل کریں گے تو یہ 5 شکلیں 14 میں سے ہمارے سامنے آئی تھی، یفعلو ایسے 5 صیغے ہوتے ہیں، یہ چاروں علامات مضارع کے ساتھ، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ تفعلو 2 بار ہے اور افعلو اور نفعلو یہ دونوں متکلم کے صیغے ہیں۔ یفعلانی اور تفعلانی یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، ایک میں یا آتا ہے اور 3 میں تا آتا ہے۔ اسی طرح یفعلون، تفعلون یہ 2 صیغے ہیں، جمع مذکر کے صیغے ہیں، یا ہو تو غائب کا صیغہ کہیں گے، جمع مذکر غائب، اور تا ہو تو جمع مذکر حاضر۔ اور یفعلنا اور تفعلنا تو یہ اس شکل کے 2 صیغے ہیں علامت مضارع کے فرق کے ساتھ، یا ہو تو جمع مؤنث غائب ہے اور تا ہو، تفعلنا ہو تو جمع مؤنث حاضر ہے۔ اور تفعلینا یہ اکیلا ایک ہی صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر۔ تو یہ 14 کو ہم نے کونسائز کر کے سمیٹ کر آپ کو بتایا تھا، یہ 5 ہیں اس طرح کے، اس شکل کے 4 ہیں، اس شکل کے 2 ہیں، اس شکل کے 2 ہیں، اور یہ 1 ہے، یہ 14 ہو گئے۔ یعنی علامت مضارع کے فرق کے ساتھ جب آپ علامت مضارع بدل دیں گے تو وہ صیغہ نیا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب انہی 5 شکلوں کو جس میں 14 صیغے آ جاتے ہیں ہم نے لم داخل کیا تھا، جس سے فعل نفی جہد بنتا ہے، اور جب آپ لم داخل کر لیتے ہو تو یہ مضارع میں لفظوں کو بھی بدلتا ہے۔ دیکھیں یہاں ساکن کر دیا، یہ یفعلو تھا اور اس کو ساکن کر دیا، تو یہ 5 صیغے ساکن ہو جائیں گے، لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، ساکن ہو جائیں گے۔ اور باقی جو ہے یفعلنا تفعلنا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ ایز اٹ از آئیں گے۔ دیکھیں یہاں یفعلنا ہے، لم یفعلنا، تفعلنا ہوتا تو لم تفعلنا، تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سب کا نون چلا گیا، تو یہاں 5 صیغوں کو ساکن کر دیا، 4 کا نون یہاں سے چلا گیا، 2 کا نون یہاں سے چلا گیا، 1 کا نون یہاں سے چلا گیا، تو 7 نون گر گئے اور 5 ساکن کر دیے، اور 2 کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ہم کر چکے ہیں لیکن دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ چیزیں یادداشت میں واپس آ جائیں، تاکہ ہم دوبارہ ابھی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی پریکٹس صحیح طرح سے ہو سکے گی۔ پھر اگر یہ لم نے جو تبدیلی کی ہے وہ پھر ماضی منفی کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے، مضارع حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، یفعلو کا مطلب کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، لیکن یفعل کا ترجمہ ہو جائے گا کہ نہیں کیا اسے ایک مرد نے، تو ماضی بھی کر دیا، انکار والا معنی لم کی طرف وجہ سے آ گیا اور ماضی میں چلا گیا، حال اور مستقبل دونوں، تو یہ معنوی تبدیلی کہلاتی ہے، اور لفظ کی تبدیلی آپ کے سامنے ہے کہ 7 کا نون ختم ہو رہا ہے، 5 ساکن ہو رہے ہیں، ضمہ تھا ان پر، اور 2 میں جمع مؤنث حاضر و غائب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح کی لفظی تبدیلی لما کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لما آ جائے اور مضارع کے صیغے آ جائیں تو لما یفعل، لما یفعلا، ترجمے میں فرق ہوگا، لم والا ترجمہ نہیں ہوگا لیکن لفظی تبدیلی ایسی ہی ہوگی۔ اسی طرح لام امر تو آپ کو سکھایا تھا، جو لیفعل چاہیے کہ وہ کرے وہ ایک مرد، تو یہ لام جو ہے وہ حاضر کے صیغوں کے ساتھ نہیں لگے گا، غائب کے صیغوں کے ساتھ لگے گا، اور مجہول میں تمام 14 صیغوں کے ساتھ لگے گا۔ یہ آپ امر کا سبق دیکھیں گے تو آپ کو بتایا تھا کہ 14 معروف کے جو 14 صیغے ہیں اس میں 6 کا ضابطہ علیحدہ ہے اور باقی 8 کے ساتھ یہ لام لگتا ہے، تو اس کا مطلب غائب کے 6 صیغوں میں لام امر کسرہ والا لگتا ہے، زیر والا، اور متکلم کے 2، یہ 8 صیغوں میں لام لگتا ہے اور یہی والا عمل کرتا ہے۔ لیفعل، لتفعل، لافعل، لنفعل،
لیفعلا اور لتفعلا، حاضر والے دو تفعلا میں نہیں لگے گا، لیفعلو تفعلو میں نہیں لگے گا کیونکہ یہ حاضر ہے، تو لیفعلنا اس میں لگے گا، تفعلنا میں نہیں لگے گا، لتفعلی اس میں بھی لام لگ جائے گا۔ تو 6 غائب کے صیغے معروف مضارع معروف کے اور 2 متکلم کے اس میں یہ لام لگتا ہے اور اسی طرح کی تبدیلی کرتا ہے۔ اور باقی لائے نہی سب میں لگے گا لم کی طرح، اور یہی والا امر کرے گا۔ لائے نہی کا مطلب آپ کو کسی کام سے روک رہے ہوں تو پھر اس طرح، یہ لائے نفی ہے کہ انکار کے لیے، انکار والا معنی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ لا یفعل لکھا ہوا ہو، اعراب میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس کا مطلب نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد، لیکن لا یفعل اگر لکھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نہ کرے وہ ایک مرد، اس کو انسٹرکشن دے رہے ہیں یا اس کو حکم دے رہے ہیں، روک رہے ہیں کسی کام سے، تو فرق پڑ جائے گا۔ یہ لائے نفی کہلاتا ہے، انکار کی خبر دینا، اور یہ لائے نہی کہلاتا ہے۔ لائے نہی جو ہے وہ لفظی تبدیلی کرتا ہے، لائے نفی لفظ کو چینج نہیں کرتا، صرف نفی والا معنی دیتا ہے۔ پھر یہاں ان شرطیہ بھی یہی کام کرتا ہے، اس میں ان میں جو ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تو وہ شرط والا معنی دینا شروع کر دے گا۔ ان یفعل، ان یفعلا، ان یفعلو، ان یفعلنا، ان تفعلی، تو یہ 14 صیغوں کے ساتھ لگ جائے گا۔ صرف یہ 8 کے ساتھ لگے گا، غائب والے اور متکلم والے، باقی سارے جتنے بھی ہوں وہ پوری 14 کے 14 صیغوں کے ساتھ پوری گردان کے ساتھ لگ جائیں گے اور تبدیلی کریں گے۔ اور یہاں جو ہے ہم نے یہ فعل نفی تاکید پڑھا تھا کہ مضارع پہ لن داخل ہوتا ہے، تو یہ زمانہ مستقبل میں تاکیدی نفی والا معنی دیتا ہے کہ ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ تو فعل مضارع کو حال اور مستقبل کے لیے بنایا تھا، لیکن جب لن داخل ہوا تو حال والا معنی ہی ختم کر دیا، اور مستقبل میں تاکیدی نفی والا معنی اس سے حاصل ہو گیا۔ اور لفظی تبدیلی یہ ہے کہ جس پہ ضمہ تھا اس کا ضمہ جو ہے وہ فتح سے بدل گیا، 7 کا نون گر گیا اور 2 کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہاں اس میں اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو پہلے 5 ضمہ اعرابی والے صیغے ہیں، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ لم کی وجہ سے ساکن ہو رہے ہیں اور یہ لن کی وجہ سے اس پہ نصب آ رہا ہے۔ باقی لم والی ہی تبدیلی ہے کہ نون گر رہا ہے جہاں پر، اور 2 کو کچھ نہیں، یہاں پر بھی نہیں ہو رہا جمع مؤنث میں، لہٰذا یہاں پر بھی نہیں ہو رہا۔ اور یہ 4 طرح کے حرف ہیں جو اس طرح کی تبدیلی کرتے ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ ہم لن کے ساتھ ابھی ترجمہ کریں گے، لیکن اگر آپ کو ان اور فعل مضارع نظر آئے تو آپ کو اس طرح کا ہی لفظ لکھا ہوا ملے گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی وجہ سے تبدیلیاں ہیں۔ کئی لکھا ہوا ہے اور فعل مضارع لکھا ہوا ہے تو آپ کو اسی شکل پر لکھا ہوا آئے گا، یہ نون وغیرہ نہیں ہوں گے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کئی کی وجہ سے تبدیلی ہے۔ اذن لکھا ہوا ہے اور فعل مضارع لکھا ہوا ہے تو اس طرح اس شکل پر ملے گا، نون وغیرہ نہیں لکھے ہوں گے، پورا صیغہ اس طرح نہیں لکھا ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اذن کی وجہ سے۔ تو ترجمہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن ہم نے اس وقت یہ پڑھا ہے تو ہم اس کی، اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ لن تقصدی، لن تقصدی اس پر کسرہ ہی چلے گا، لن تقصدی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ لن کے ساتھ ہے تو آپ اس لائن پر آ جائیں گے، دونوں کو تو چھوڑ ہی دیں گے، اور کس سے میچ کر رہا ہے؟ آخر میں یا آ رہا ہے، دیکھیں یا، تو یہ لن تقصدی اس کا مطلب واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ لن تقصدی صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ فعل نفی اس کو مضارع نہیں کہیں گے، فعل نفی تاکید بی لن، معروف، یہ فتح ہے تو معروف، یعنی فتح کو تو ضمہ بھی آ جائے تب بھی معروف ہو سکتا ہے، لیکن یہ آخر کے ماقبل جو ہے اگر یوں ہو کہ علامت مضارع پر ضمہ ہو اور آخر جو بھی ہے، جیسے یہاں پر آخر دال ہے تو اس سے پہلے سواد ہے، اس پر فتح ہوگا تو پھر یہ مجہول کہلائے گا کہ علامت مضارع پر ضمہ اور آخر جس پر یہ ورڈ ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے اگر زبر ہے، فتح ہے، تو اب یہ مجہول کا صیغہ ہے، معروف کا صیغہ نہیں ہے۔ دونوں کنڈیشنز ہونی چاہیے تب یہ مجہول۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ علامت مضارع پر ضمہ آ جائے لیکن اس پر فتح نہ ہو تو پھر وہ معروف ہی شمار ہوگا۔ دونوں شرطیں جب پوری ہوں گی تب ہم کہیں گے کہ یہ مجہول ہے، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو چاہے یہاں پر ابھی تو یہ ضربہ یضربو سے ہے تو اس پر فتح ہی چل رہا ہے، لیکن میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا تاکہ پہچان ہو۔ مضارع کیسے پہچانے کہ علامت مضارع پر ضمہ، آخر سے پہلے فتحہ، ضمہ فتحہ، ضمہ فتحہ، تو یہ مجہول ہوگا، ادروائز معروف ہوگا۔ تو یہاں پر چونکہ
آخر سے ماقبل کسرہ ہے تقصیدی، تو یہ معروف ہے. تو صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعل نفی تاکید بلن معروف، ثلاثی مجرد، صحیح قاف صاد اور دال، صحیح اسباب ضرب یضرب. سارے سوالات کے جوابات دے دیے اور ترجمہ کریں گے. ہرگز نہیں ارادہ کرے گی تو ایک عورت، لن تقصدی ہرگز ارادہ نہیں کرے گی تو ایک عورت، مستقبل کے ساتھ اور تاکید نفی والا معنی کیا ہے. اسی طرح اگر میں کہوں لا لا تقصدوا، لا تقصدوا، بس یہ کسرہ لگا دیا نا آخر سے پہلے، تو یہ اس لیے لگا دیا کہ آپ اس کو معروف مجہول نہ سمجھیں. اب یہ لا جو ہے یہ نفی کا بھی ہو سکتا ہے اور لا نہی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن لا نہی کا تبدیلی کرتا ہے، نفی کا نہیں کرتا. تو اگر لا نہی کا ہوتا تو یہ نون نظر آتا، لہٰذا یہ اس سے میچ کر رہا ہے. لا یفعلوا، لا تفعلوا، لا تقصدوا، تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ان کو کام سے روک رہے ہیں. تو صیغہ جمع واو سے پہچانا جمع مذکر، تا سے حاضر، جمع مذکر حاضر، فعل نہی معروف یہ بتا رہا ہے. آخر کے ماقبل فتح ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ مجہول ہے. فعل نہی معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب ضربہ یضربو. نہ ارادہ کرو تم سب مرد، لا تقصدو، نہ ارادہ کرو تم سب مرد. نہیں، تا کے اوپر ضمہ ہوتا پھر، اور اگر یہاں پر فتح نہ ہوتا تب بھی یہ معروف ہے. ہاں، علامت مضارع پر ابھی ثلاثی مجرد میں تو فتح ہی آتا ہے، لیکن جیسے آگے جائیں گے نا تو علامت مضارع پر حرکت ضمہ آ سکتی ہے. تو پھر اب کیسے کریں گے مجہول کی پہچان؟ یہ بنیاد ہے. آخر کے ماقبل فتح اگر مل گیا آپ کو تو پھر وہ مجہول ہے. لہٰذا یہاں اسی لیے میں لگا رہا ہوں اعراب. لیقصد، لیقصد، لام امر لگایا ہے، یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، غائب ہے، واحد اس سے مل رہا ہے. لیقصد، لیفعل، تو صیغہ واحد مذکر غائب فعل امر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب ضربہ یضربو. لیقصد چاہیے کہ ارادہ کرے وہ ایک مرد، چاہیے کہ ارادہ کرے وہ ایک مرد، یہ آرڈر امر کا صیغہ ہو گیا. اسی طرح اگر ہم یوں کریں لا یقصدا، لا یقصدا، بلکہ میں نون لگا دیتا ہوں، لا یقصدانی، لا یقصدانی. اب یہ ان میں تو نون ہے ہی نہیں، تو یہ ان میں سے تو ہے نہیں. اور یہ لا کون سا ہے؟ نفی والا لا ہے. اور یہ آنی، آنی ساؤنڈ جو ہے اس کا تثنیہ والا بن رہا ہے، لہٰذا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ الف تثنیہ مذکر غائب، تین تا والے ہیں تقصدانی اور ایک یا والا ہے یقصدانی. تو صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لا یقصدانی، تثنیہ مذکر غائب، لا یقصدانی. صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، معروف اس سے پتہ چل رہا ہے، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب ضربہ یضربو. لا یقصدانی نہیں ارادہ کرتے ہیں یا نہیں ارادہ کریں گے وہ دو مرد. اب دیکھیں یہاں تثنیہ کا ترجمہ ہو گیا. آگے اب اگر ہم مزید صیغہ کریں تو لن تقصدنا، لن تقصدنا، تو ظاہر ہے لن آ گیا تو یہ اس لائن میں آ جائیں گے. اور نون کہاں بچا ہوا ہے؟ جمع مؤنث میں. اور جمع مؤنث یقصدنا اور تقصدنا، یہ جمع مؤنث نون سے پتہ چل رہا ہے، تا سے حاضر، صیغہ جمع مؤنث حاضر، فعل نفی تاکید بلن معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب ضربہ یضربو. لن یقصدنا
ہرگز ارادہ نہیں کرو گی تم سب عورتیں، لن تقصدنا، ہرگز ارادہ نہیں کرو گی تم سب عورتیں، حال والا معنی نکال دیا، مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو دیکھیں پہچاننا اتنا زیادہ مشکل الحمدللہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم لیں لم اقصد، لم اقصد، الف لگا ہوا ہے، لم بتا رہا ہے، لم یہ بتا رہا ہے کہ فعل مضارع ہے آگے۔ اب دیکھیں اقصد یہ پہلے صیغے 5 میں سے ہے، لم یقصد، لم تقصد، لم اقصد، لم نقصد۔ صیغہ واحد متکلم، الف واحد متکلم کے لیے آتا ہے۔ صیغہ واحد متکلم فعل نفی جہد، یہاں نفی تاکید بولتے ہیں، فعل نفی جہد بلم معروف، بلم، یہاں بلن بول رہے تھے، تو صیغہ واحد متکلم فعل نفی جہد بلم معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضربو۔ لم اقصد نہیں ارادہ کرتا ہوں، نہیں ارادہ کیا مجھ ایک مرد نے، ماضی۔ اگر اقصدو ہوتا ارادہ کرتا ہوں یا ارادہ کروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، لم اقصد نہیں ارادہ کیا مجھ ایک مرد نے یا مجھ ایک عورت نے۔ عورت ہوگی تب بھی کہے گی لم اقصد، آدمی ہوگا تب بھی کہے گا لم اقصد، نہیں ارادہ کیا مجھ ایک مرد نے۔ لن نقصدہ، لن نقصدہ، تو یہ اس میں لن والوں میں آ گیا، اور یہ 5 میں سے ایک ہے، اور نون یہ اب دیکھیں یہ دال ہر اس پہ جو اس کے حروف اصلی ہیں اس پر ختم ہو رہا ہے، پہلے 5 میں سے ایک ہے، لن یفعلا، لن تفعلا، لن نفعلا، لن نفعلا، لن یقصدا، لن تقصدا، لن اقصدا، لن نقصدا، لن نقصدا۔ متکلم جمع متکلم، تو صیغہ تثنیہ و جمع متکلم فعل نفی تاکید بلن، فعل نفی تاکید بلن معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضربہ یضربو۔ لن نقصدہ ہرگز نہیں ارادہ کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، مرد ہوں گے تب بھی یہی لفظ استعمال کریں گے لن نقصدہ، اور عورتیں ہوں گی تب بھی وہ کہیں گی لن نقصدہ۔ تو یہ یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور یہ مؤنث کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا۔ چلو یہی کر لیتے ہیں۔ لِأَقْصِدْ، لی آیا اور اقصد آیا، یہ لام کسرہ والا لگایا ہے، ضمہ اعرابی والا صیغہ ہے متکلم کا۔ لِأَقْصِدْ صیغہ واحد متکلم فعل امر معروف، معروف اس سے پتہ چل رہا ہے آخر سے پہلے کسرہ، فعل امر معروف ثلاثی مجرد، 3 اصلی ہیں کوئی زائد نہیں، صحیح، کوئی اس میں حمزہ نہیں ہے، کوئی اس میں واو اور یا نہیں ہے، تو صحیح ہے، اسباب ضربہ یضربو۔ لِأَقْصِدْ ساکن ہو جائے گا جس طرح سے یہاں پر ساکن ہو رہا تھا، وہی لم والا عمل۔ لِيَقْصِدْ، لِتَقْصِدْ، لِأَقْصِدْ، لِنَقْصِدْ، ایک جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے، حاضر میں لام نہیں لگتا، حاضر کا طریقہ علیحدہ ہے، تو 4 میں 4 اسی طرح کے ہوں گے، لِيَقْصِدْ، لِتَقْصِدْ، لِأَقْصِدْ، لِنَقْصِدْ۔ تو اب یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ چاہیے کہ ارادہ کروں میں ایک مرد یا میں ایک عورت، لِأَقْصِدْ مجھے چاہیے ایسا کرنا کہ میں کروں، لِأَقْصِدْ چاہیے کہ ارادہ کروں میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ آگے لم یقصدنا، لم والی فہرست پر آ جائیں، اور نون کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ جمع مؤنث والا صیغہ ہے، نون سے پتہ چل رہا ہے جمع مؤنث، اگر تا ہوتا تو حاضر کہتے، یا ہوتا تو غائب، صیغہ جمع مؤنث غائب، فعل نفی جہد بلم،
نفی جہد بلم، نفی تاکید، نفی جہد نفی تاکید، فعل نفی تاکید بلم معروف، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، لم یقصدنا، اس میں جمع مؤنث کی صیغوں کا نون نہیں گرتا، یہ مبنی ہوتا، صیغہ مبنی ہے۔ لم یقصدنا نہیں ارادہ کیا ان سب عورتوں نے، لم یقصدنا نہیں ارادہ کیا ان سب عورتوں نے۔ لا تقصدانی، لا تقصدانی نون آ رہا ہے، اگر یہ لا عمل کرنے والا ہوتا تو نون نہ ہوتا اس میں، جب آ رہا ہے تو یہ منفی والا لام ہے، اور آنی آنی یہ اس طرح کی صیغے جو یہ تثنیہ کے ہیں، الف تقصدانی، اور تثنیہ میں 4 صیغوں میں سے ایک میں یا ہوتی ہے اور 3 میں تا ہے، تو یہ 3 صیغے ہو سکتے ہیں، یقصدانی ایک ہے اور تقصدانی 3 بار ہے، تو تقصدانی میں ایک تو تثنیہ مؤنث غائب کا ہو گیا، غائب میں ایک ہو گیا، اور حاضر میں دونوں ہو گئے، تثنیہ مؤنث اور مذکر حاضر، تو صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر، فعل مضارع منفی معروف، منفی معروف، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، لا تقصدانی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں ارادہ کرتے ہیں یا نہیں ارادہ کریں گی وہ 2 عورتیں، نہیں ارادہ کرتے ہو یا نہیں ارادہ کرو گے تم 2 مرد یا تم 2 عورتیں، تو حاضر میں 2 ترجمے مذکر اور مؤنث والے ہو گئے اور ایک ترجمہ غائب کا ہو گیا تثنیہ مؤنث غائب۔ تو یہ اگر اس طرز پر مزید اگر آپ صیغے بنا کر اپنے طور پر اس کو کریں گے تو انشاءاللہ مزید بات یعنی پریکٹس سے آپ کو ملکہ حاصل ہوتا رہے گا، اور مزید ہم اور بھی آگے ہم اس میں فاعل کو اس میں شامل کر لیں گے، اس میں مفعول کو شامل کر لیں گے، تو اب یہ 3 لائنیں ہیں، اب پھر وہ 5 ہو جائیں گی، اور بڑھتے بڑھتے اس طرح ہم ظرف بھی لیں گے، اس میں اعلیٰ بھی لیں گے، تو یہ یہاں تک آ جائے گا، اور پھر صیغہ بتانے کے لیے ہمارے پاس یہی پورشن رہے گا، اور یوں ہم جاتے جاتے اس طرح کرتے رہیں گے کہ سامنے لکھا ہوا اس سے میچ کر رہے ہیں، ایک آسانی کی غرض کی خاطر۔ لیکن جب ہم سب پریکٹس کر لیں گے پھر بورڈ پہ کچھ نہیں ہوگا سوائے صیغے کے، پھر وہ یہ اس طرح لکھیں گے نہیں، پھر صیغہ صرف، اور پھر اب آپ کو اپنی یادداشت کی بنیاد پر اتنی پریکٹس کے بعد جب کمال حاصل ہو جائے گا تو اسی تک پہنچانا تھا کہ صیغہ دیکھیں پہچانیں، صیغہ دیکھیں پہچانیں، پھر قرآن عظیم بھی سامنے ہوگا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔